بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، آج کے واقعے کا موضوع ہے تربیت۔ ایک بادشاہ اور اس کے وزیر کے درمیان ہمیشہ اس بات پر بحث ہوتی رہتی تھی کہ تربیت کا عمل لوگوں کی روح کے لیے کتنا مؤثر ہے۔ وزیر کہتا تھا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی تربیت نہیں کی جا سکتی، جبکہ بادشاہ کا کہنا تھا کہ نہیں، سب کی تربیت کی جا سکتی ہے۔ یہاں تک کہ اس نے وزیر کو غلط ثابت کرنے کے لیے حکم دیا کہ ایک بلی کی تربیت کی جائے۔ جب بادشاہ دسترخوان پر آتا تو بلی کے ہاتھ میں ایک شمع پکڑا دی جاتی۔ بھوکی بلی کھانے کے سامنے بیٹھ جاتی۔ ناک میں غذا کی خوشبو پہنچنے کے باوجود وہ اپنی جگہ سے بالکل نہ ہلتی۔ جب تک حاضرین دسترخوان پر کھانا کھاتے رہتے، وہ شمع ہاتھ میں پکڑے رہتی۔ جب بادشاہ بلی کو خوب اچھی طرح تربیت دے چکا تو اس نے وزیر کو طلب کیا۔ وزیر آیا، اسے اس نے ایک دسترخوان پر بٹھا دیا۔ جبکہ بلی شمع ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھی، اس حال میں بھی وزیر اپنے موقف پر قائم رہا۔ اس نے کہا، اس عمل سے دھوکہ نہ کھائیے، بلی بلی ہے۔ جب تک بلی رہے گی کسی صورت اس کی تربیت نہیں ہو سکتی، اور اس کی اس تربیت پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں تک کہ وزیر ایک مرتبہ پھر کھانے پر آیا، لیکن اب کہ وہ اپنے ساتھ چند چوہے لے کر آیا تھا، یعنی وہی بلی کا شکار، وہی چیز جس سے بلی عشق رکھتی ہے۔ وہ جیسے دسترخوان پر موجود گوشت کو پسند کرتی ہے، اسی طرح چوہے کے صرف گوشت ہی کو پسند نہیں کرتی، بلکہ دراصل اس سے عشق رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی چوہا پکڑتی ہے تو کچھ دیر کے لیے ایک طرف ہو کر اس سے کھیلتی ہے، اس کی لاش پر رقص کرتی ہے اور خوشی کا اظہار کرتی ہے۔ یہ اس کا شکار ہے۔ یہاں معاملہ خوراک کا نہیں، کچھ اور ہے۔ اب کہ جب بلی کو دسترخوان پر لایا گیا اور اس کے ہاتھ میں شمع دی گئی تو درمیان میں اچانک وزیر نے دسترخوان کے بیچوں بیچ چوہوں کو چھوڑ دیا۔ جو ہی بلی کی نگاہ چوہوں پر پڑی، اس نے شمع کو ایک طرف پھینکا اور چوہوں کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیا۔ یہ دکھا کر وزیر نے کہا، میں نہ کہتا تھا اس کی تربیت نہیں ہو سکتی۔